لفظ جو نام ہے نا علی، عین لام چھوٹی اے، اس پر ہی اگر غور کر لیں تو ایک سمندر معرفت کا سمندر ہے. کوئی چیز بھی پہچانی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کی ضد کو تصور میں نہ لایا جائے. دن کی حیثیت جب روشن ہوگی جب رات آئے گی، عالم کی قدر جب ہوگی جب کسی جاہل کا سامنا ہوگا. جی یہ ضدوں سے انسان تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء اپنی ضدوں کے ذریعے سے، بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، اشیاء اپنی ضدوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. لفظ علی، اس کی ضد کیا ہے؟ دنی. علی ولی تو ایک ہی چیز ہے نا، ضد کی بات کر رہا ہوں. جی علی کی ضد کیا ہے؟ دنی. علی بلند، دنی پست. جب تک پست کو تصور میں نہیں لاؤں گا مجھے بلند کی قدر نہیں ہوگی. علی کہتے ہیں بلند وجود کو. جب میرے مولا کی آمد ہوئی نا کعبے میں، تو میرے مولا ابو طالب نے مولا نبی سے پوچھا کہ اے میرے مصطفیٰ اس کا نام کیا رکھیں؟ توجہ ہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے. تو مولا نبی نے فرمایا جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں. علی یعنی بلند، اس کی ضد ہے دنی. جی علی مذکر کا لفظ ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ علیہ. لفظ علی، لفظ پر بات کر رہا ہوں بھائی میں. لفظ علی کی مؤنث ہے علیہ، اور علیہ کی ضد ہے دنیا. علی کی ضد ہے دنی، علیہ کی ضد ہے دنیا. جی ادھر علی مذکر، ادھر دنیا مؤنث، تبھی تو 3 طلاقیں دی ہیں. بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جی وہاں علی، یہاں دنیا، وہاں مذکر یہاں مؤنث. فرمایا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکا. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تجھے حق رجوع نہیں ہے. اب حلالہ کرنا پڑے گا، اور حلالے کے بعد لینا کوئی مرد کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں. علی، لفظ علی مذکر مفرد، علیہ اس کی مؤنث. علی کی جمع کیا ہے؟ عالین. بہت شکریہ. علی کی جمع ہے عالین. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جی کیا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ بھائی نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. بلند ترین وجود، اللہ اکبر، بلند ترین وجود. پوچھا لما سمی علی بعلی، کیوں علی کا نام اللہ نے علی رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جسے ملأ الاعلیٰ پر اللہ نے لے جا کر رکھا تاکہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کریں. سب سے بلند مقام پر جسے اللہ نے لے جا کے رکھا، نکاح اللہ نے ملأ الاعلیٰ پہ پڑھایا فاطمہ اور علی کا. اور یہ واحد جوڑا ہے کہ جو وہاں قرار پایا ہے. یہاں ہم بول دیتے ہیں کہ جوڑے بڑے اچھے ہیں، آسمانوں پہ بنتے ہیں. بھئی آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے، جوڑا آسمان پر بنا ہے. جی صرف یہ توجہ ہے، جوڑے نہیں بنتے. ہمارے اور آپ کے جوڑے وہاں نہیں بنتے. ہمارے اور آپ کے جوڑے وہاں بن رہے ہوتے تو پھر جنت میں بھی وہی بیوی ملتی. جنت میں وہ بیوی نہیں ملے گی. دھیرے سے آواز آئی مولانا بد دعا مت دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ملے وہاں پر. نہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں
مولانا بد دعا مت دیجیے گا، یہ شوہر کا وہاں نہ مل جائے گا، تو حال جہاں یہاں خراب ہے وہاں بھی خراب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں علی، نام ہی بلند ہے۔ میرے مولا کا ایک نام تو ایک ہی ہے، میرے مولا کے القاب بہت ہیں، 100 سے زیادہ لقب ہیں مولا علی کے، 100 سے زیادہ لقب ہیں۔ قرآن میں کچھ مولا کے نام ہیں، اور قرآن مجید میں علی کا ذکر ایک جگہ پر نہیں ہے، سینکڑوں جگہ پر ہے، 313 اور بعض نے 363 اور بعض نے 345 آیات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ علی کی شان میں ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا مولا قرآن میں کیا ہے؟ سنا دوں مولا کا جو قول؟ مولا سے پوچھا گیا، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی مجھے، 1 گھنٹہ پڑھ لیں جی۔ مولا سے پوچھا گیا مولا قرآن میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ بھئی تھوڑا سا بولتے رہیے میرے ساتھ۔ قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ فرمایا پہلا حصہ مجھ علی کے فضائل، دوسرا حصہ میرے دشمنوں کی مذمتیں، تیسرا حصہ احکام اور سنن۔ یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے جس میں اللہ نے احکام کو نازل کیا ہے، ایک حصے میں اللہ نے میری عظمتوں کو نازل کیا ہے، ایک حصے میں میرے دشمنوں کی مذمتوں کو نازل کیا ہے۔ میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا جو آپ کے دشمنوں کی مذمت میں آیات آئی ہیں وہ بھی تو آپ کی شان میں ہے جی، وہ بھی تو آپ کی شان میں ہے۔ قرآن میں مولا کے بہت سے نام ہیں۔ اب مولا کے ناموں میں ایک مشہور نام، بابا نے نام رکھا علی، ماں نے نام رکھا حیدر جی۔ جب آئی نا بہار جناب فاطمہ بنت اسد تو پوچھا سرکار نے فاطمہ 3 دن میں گزرا کیا تمہارے اوپر، کیا ہوا تمہارے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر؟ تو میری بیوی نے فرمایا کہ جب میں اندر گئی اور دیوار آپس میں مل گئی، مجھے کھلی تھی اور میں اندر گئی اور پھر دوبارہ جڑ گئی، تو کچھ ہی لمحے بعد آسمان سے خانہ کعبہ کی دیوار چھت کے اندر سے ایک محمل اتری، اور اس محمل سے ہاجرہ نکلی، حوا نکلی، سارہ نکلی، اور مجھے آ کر انہوں نے گلے لگایا اور کہا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بیویاں میرے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر رہی، اللہ اکبر۔ دوسرے دن جب یہ بچہ میری گود میں تھا تو میں ان بیویوں سے کہتی رہی کہ یہ رو نہیں رہا۔ دستور تو یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلی آواز اس کے رونے کی آتی ہے، مگر یہ رویا نہیں ہے۔ تو یہ بیویاں مجھے تسلی دیتی رہیں کہ اس کا دشمن روئے گا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد جی جی۔ میں نے ان بیویوں سے کہا کہ اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں کوئی کمزور تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو ان بیویوں نے کہا کہ یہ آنکھیں کھول کر پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت ہے۔ یہ ساری بیویاں مجھے تسلی دیتی رہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، خانہ کعبہ کی چھت سے آواز آئی، خانہ کعبہ کے فرش سے آواز آئی، زمین سے آواز آئی۔ نادا جدار الشمال، شمال والی دیوار نے آواز دی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا حضرت الشمال، سلام ہو اس علی پر جو الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کی حسرت ہے جی۔ الٹے ہاتھ میں نامہ عمل کس کا ہوگا بھائی؟ جنہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا جی۔ ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ اے الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کی حسرت، تجھ پر سلام۔ قیامت میں جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو پکاریں گے کاش ہم نے علی کو مان لیا ہوتا۔
جی السلام علیک یا حسرت الشمال، ثم نادا جدار المغرب۔ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں پھر مغرب کی طرف کی دیوار نے کہا، سنیں گے کیا کہا؟ اب دیواریں سلام کر رہی ہیں علی کو، خانہ کعبہ کی دیواریں سلام کر رہی ہیں، السلام علیک یا مغرب الاسرار، اے اسرار کے چھپنے کی جگہ، جہاں اللہ اپنے رازوں کو رکھے گا، اس علی پہ سلام۔ جی زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں نا مولانا جی، السلام علیکم ایبت علم اللہ، سلام ہو اس گھرانے پر جو علم الہی کے رکھنے کی جگہ ہے۔ ایب عربی میں کہتے ہیں صندوق کو، جو آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں لاکر، جی آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں تجوری، جہاں پر آپ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں نا، آپ اسے کہتے ہیں لاکر، لاکر میں رکھ دو جا کے، تاکہ یہ چوری نہ ہونے پائے، تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں لگنے نہ پائے۔ جی اہل بیت اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے۔ زیارت جامعہ تو مولا نقی کی دعا ہے نا، زیارت ہے نا جی، سلام ہو اس وجود پر کہ جس میں اللہ اپنے رازوں کو رکھے گا۔ ثم نادا باب البیت، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے نے سلام کیا، السلام علیک یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے تجھ پہ سلام۔ میری بیوی نے مولانا علی کو مولا نبی کی گود میں دیا، حضرت نے آغوش میں لیا، میرے مولا نے فوراً آنکھیں کھولیں، یہاں آنکھیں کھلیں وہاں نبی نے زبان دی۔ بزرگوں کے بعض جملے بڑے یادگار جملے ہیں، شاید آگے جا کے ہمیں بھی کوئی یاد کرے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں آنکھیں کھول کر علی نے دل دیا، اسی بات پہ نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی لے کے چلے، میں بس 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے مولا علی نے آنکھیں کھولی، نبی نے زبان دی، اور زبان ایسے چوس رہے تھے جیسے بہت دیر کا بھوکا بچہ دودھ لے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب کسی نے پوچھا تھا نا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے، تو حضرت کی پیشانی پہ بل آ گیا۔ میرے مولا نے فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میں دنیا میں آیا تھا، نبی نے سارا علم مجھے عطا کر دیا تھا، میرے پاس علم مصطفیٰ ہے، مجھے نبی نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، بلا تحلیل زقاً زقا، جیسے چگ کر آتا ہے نا ایسے ہی منتقل کر دیتا ہے۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں بچوں کو، ایک جملہ دینے جا رہا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ائمہ کا علم وہبی ہے، ائمہ کا علم وہبی ہے، وہبی علم اور کسبی علم میں فرق ہے۔ آپ اس پہلی جماعت کے بچے کو اگر 10ویں تک کی پڑھائی شروع کر دیں گے، یہ پاگل ہو جائے گا۔ آپ پہلے ہی سال میں اسے پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، میٹرک کی کلاس تک کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ ایک ٹیچر آئے پہلی کی پڑھائے، دوسرا ٹیچر آئے دوسری کلاس پڑھائے ایک ہی دن میں، تیسرا ٹیچر آئے وہ تیسری کلاس پڑھائے، 10واں ٹیچر آئے وہ میٹرک کی کلاس پڑھائے، یہ بچہ پاگل ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ کسبی علم ہوتا ہے تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے، جی آج اتنا پھر کل اتنا، پھر نصاب اسی لیے تو بنایا جاتا ہے کہ پہلے دن ہی نہیں سکھانا اس بچے کو، نصاب کے مطابق بتانا ہے، جی اسے کہتے ہیں کسبی علم۔ اور اگر کسی کو ایک دم سارا علم دے دیا جائے تو اسے کہتے ہیں وہبی علم۔ ائمہ اہل بیت کے پاس وہبی علم ہے، دفعتاً انہیں علم دیا گیا ہے۔ پیغمبر نے اللہ سے لیا، مصطفیٰ نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، اور یہ وہبی علم ہے جو مسلسل اماموں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جہاں عظمت بہت زیادہ ہے اہل بیت کی، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عباس اور زینب بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی دو چار باتیں سن لیجئے، میری بات آخر تک جا رہی ہے۔ اتفاق ہے آج مجھے اس مجلس کے بعد مجلس نہیں پڑھنی، گلا بیٹھ بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔
میرے مولا نبی نے میرے مولا علی کو زبان دی، اور جیسے ہی زبان چسا کر رکے فرمایا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ جی لے کر چلے ہیں میرے مولا نبی. توجہ چاہوں گا. جیسے ہی باہر نکلے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، ہزاروں کی تعداد، پورا مکہ نکلا ہوا تھا باہر. یعنی آج اگر مولا کائنات کا آپ جشن منا رہے ہیں تو یہ جشن آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مولا کی آمد پہ مجمع ہمیشہ سے لگتا آیا ہے. وہ اور بات ہے کہ بعض مجمع کچھ اور دیکھنے آئے تھے اور یہ مجمع خوشیاں لینے آیا ہے. جی باہر آ گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مولا ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کیا تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ بچے کو یہ جاننے کے لیے حلالی ہے یا غیر حلالی ہے، اسے لٹا دیا جاتا ہے. ایک سانپ آتا ہے، اس کو اذیت پہنچائے گا تو ماں باپ کی مذمت ہوگی، کچھ نہیں کہہ پائے گا، بچہ خوش رہے گا، ہنستا کھیلتا رہے گا، سانپ واپس چلا جائے گا، ماں باپ کی تعریف ہوگی کہ بچہ حلال زادہ ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ مکے کے حالات اس وقت کتنے خراب تھے جی، مگر حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. بھئی میری آواز جا رہی ہے اب تک کیا نہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. میرے مولا ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے لٹا دیا. ایک بڑی پتھر تھا، سل تھی ایک. کچھ ہی دیر کے بعد پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا. وہ جیسے ہی میرے مولا علی کے قریب آیا، مولا نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو ایک طرف سے پکڑا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے منہ کو دوسری طرف سے پکڑا. جب دونوں طرف سے پکڑ لیا تو اسے چیر دیا. سانپ برابر کا دو نیم ہو کر گر گیا. آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے گلے سے لگایا. میری بیوی فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی، حیا درہ. سانپ چیر دیا گیا. حیا کہتے ہیں سانپ کو، پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. سانپ چیر دیا گیا، سانپ مار دیا گیا، سانپ کو مار دیا میرے بچے نے. حیا درہ، حیا درہ، حیدرہ، 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 حیا درہ، حیدرہ، حیا درہ. جو چیر دے، جو پھاڑ دے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے مولا ابو طالب نے اپنے بچے کو گلے لگایا، پیار کیا، رخساروں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، لے کے چلنے لگے. پھر ایک یہودی آ کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک عیسائی آ کے کھڑا ہو گیا. کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. قیامت تک کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ طیب الولادت اور حلال زادہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے. اصحاب کہتے ہیں اللہم صل علی، یا اللہ ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، ہمارے سننے کو عبادت شمار فرما. مولا کی جو عظمت کا بیان تھا اسے ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری بہنوں کو، خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. بچوں کی، بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کی خوشنودی کے لیے، مولا علی کی خوشنودی کے لیے، سیدہ زہرا کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و علی